أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على آباء الحسين وبناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحسنه في إمام المبين بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محبان نبی اہل بیت نبی عبداللہ رسول اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر باب الحوائج میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے میرا مالک بانی مجلس کی یہ صفِ ادا بچھائی رسول کی طیبہ طاہرہ مقدسہ عالمہ غیر معلمہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں اس حاضری اور عقیدت کو قبول فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صحابہ مل کے آواز سے بلند کریں اجازت ہے گفتگو انتہائی معذرت خواہ ہوں لیکن قصور میرا بھی نہیں جو احباب مجھے لے کے آئے تھے وہ رستہ بھول گئے تھے مسلسل یہ 1.5 گھنٹہ وہ مجھے برمنگھم میں ہی لے کے پھرتے رہے شاید انہیں امام بارگاہ کا مکمل علم نہیں تھا میں اپنے وقت کے ساتھ نکل آیا تھا خیر جو بھی مجبوری بنی اس میں دست آپ سے معذرت خواہ ہوں ذکر ہے باب الحوائج سرکار حضرت امام موسی کاظم کا کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر لیکن مکمل مجلس میں آپ کی سماعتوں میں نظر کر سکوں یہ اس بات سے اس امام اس مولا کا دن ہے جس مولا نے اپنے وقت میں دنیا کو بتایا کہ میں اس دور کا محمد ہوں ابتدا میں انتہائی علمی چہرے تشریف فرما ہے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں کہ آل محمد کے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں یہ نام ان کی فضیلت کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں مثلا ہمارے ہاں خاندان میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا نام رکھیں کہ ساری زندگی اس نام کا اثر اس بچے پہ رہے دوسری ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نام ایسا رکھا جائے کہ بچے کو ساری زندگی اپنا مذہب نہ بتانا پڑے اسے بتانا نہ پڑے کہ میرا عقیدہ کیا ہے میرا مذہب کیا بات آپ خاموش رہیں گے تو بات نہیں بنے گی پریشان تو میں بھی آپ سے کر رہا ہوں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہو جائے نہ بچے کا نام غلام عباس ہو تو اسے عقیدہ نہیں بتانا پڑتا اسے مذہب نہیں بتانا ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ نام ایسا انتخاب کریں کہ اس بچے کا عقیدہ بھی اس میں چھپا ہو اور ایک نام کا حصہ ایسا ہونا چاہیے جس سے خاندان کا تعارف ہو جس سے شجرے کا تعارف ہو نام کے ساتھ خاندان بھی پہچانا جائے عقیدہ بھی پہچانا جائے یہ ہے ہمارے بچوں کے نام جسے ہم رکھتے ہیں لیکن آل محمد کے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں یہ نام کی برکت بچے پہ نہیں ڈالتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ نام کو اتنا بابرکت کر دیا جائے ساری زندگی کے لیے یہ نام معتبر ہو جائے اب یہاں پر ایک فکر پائی جاتی ہے میں سب سے پہلے اس فکر کی اس حق کو توڑوں گا ایک فکر یہاں پہ پائی جاتی ہے کہ اس امام کا نام موسیٰ ایک نبی کے نام پہ تھا اچھی سوچ ہے کہ نبی کا نام بھی موسیٰ تھا کلیم اللہ تھے وہ بھی اللہ کے معصوم نبی تھے اور میرے مولا کا نام بھی موسیٰ تھا لیکن یہاں پہ آ کے میں اس فکر کو اس انداز کے ساتھ پیش کروں گا کہ نبی جناب موسیٰ کی ابھی میم بھی خلق نہیں ہوئی تھی کیا بات ہے دوسرا سرکار میری قوم کا میرے مذہب کا عقیدہ ہے جس بندے کا عقیدہ
عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہوگا اس کا حق بنتا ہے وہ موڑ کے میری گواہی دے گا. یہ انبیاء جو ہیں یہ آل محمد کی سرداری کو مانتے ہیں, لہذا کبھی بھی غلام کے نام پہ سردار کا نام نہیں ہوتا, سردار کے نام پہ تو غلام کا نام ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جناب موسیٰ کا جو اسم گرامی ہے یہ ہے عبرانی زبان میں. جناب موسیٰ کا دور عربی کا دور نہیں تھا, جناب موسیٰ کا نام ہے عبرانی زبان. عبرانی زبان میں موسیٰ کا لفظی اور لغوی ترجمہ ہے منہ کہتے ہیں لکڑی کو, سا کہتے ہیں پانی کو. سبحان اللہ. لکڑی اور پانی, اس لیے کہ ماں نے 3 دن کا بچپن میں جناب موسیٰ کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کے پانی میں بہا دیا. جناب آسیہ نے صندوق نکالا, صندوق کھولا, چاند کو شرما دینے والے نقش نیم دیکھے, اللہ کا معصوم نبی دیکھا. کنیز و نوکروں نے کہا بی بی اس بچے کا نام کیا ہے؟ بی بی نے کہا لکڑی پہ بیٹھ کے آیا ہے, پانی پہ چل کے آیا ہے, نام موسیٰ انتخاب کر لیتے. جناب موسیٰ کا نام عبرانی زبان میں لکڑی اور پانی کی وجہ سے موسیٰ ہوا. اور جناب موسیٰ کی ساری زندگی میں کھیل بھی لکڑی اور پانی ہی کا رہا. لکڑی کا عصا, عصا میں معجزہ, سامنے ہوتا دریا, دریا پہ جناب موسیٰ رستہ بناتے. یہ جناب موسیٰ کا جو نام رکھا گیا ہے یہ نام عبرانی زبان میں لکڑی اور پانی کی نسبت سے رکھا گیا. امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو اس میرے مولا کا اسم گرامی موسیٰ ہے, اس موسیٰ میں راز کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ ہماری جد کا جو نام موسیٰ ہے اس میں جو میم ہے یہ محمدیت کی ہے. واو جو ہے واو قسم کی ہے, سین سیادت کی ہے, یا ید اللہ کی ہے, لقب ہے کاظم. وہ موسیٰ نبی ہے اسے موسیٰ غضبان کہا گیا, جلال والا موسیٰ, غصے میں آ جانے والا موسیٰ, جاہ و جلال کا مالک موسیٰ. اہل علم تشریف فرما ہے کاظم کا ترجمہ کیا ہے؟ غصے کو ضبط کرنے والا موسیٰ. وہ جلال والا. یہاں جناب موسیٰ کا جب تعارف کروایا گیا تو میرے مولا کے نام کے ساتھ کاظم کا اسم گرامی سے غصے کو ضبط کرنے والا موسیٰ. اور ایک کاظم کا لغت میں ترجمہ اور بھی لکھا ہوا ہے, پانی کی جو مشک اور مشکیزہ ہوتا ہے اس کے منہ پہ ایک تسمہ باندھا جاتا ہے, جو تسمہ اس مشکیزے کے پانی کو رو کے رکھتا ہے, اس تسمے کو بھی کاظم کہا جاتا ہے. تو پھر جو عقیدت والے چہرے تشریف فرما ہے جو جلال توحید کو اپنے ضبط سے رو کے رکھے. اور جناب موسیٰ کا دور, جناب موسیٰ کا دور جادوگروں کا دور تھا, جادوگروں کا دور. اس لیے خدا نے موسیٰ نبی کو معجزہ دے کے بھیجا. قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے دربار میں بلا لیا تھا جادوگروں کو, اور جادوگروں نے رسیاں پھینکی. واقعہ پورا قرآن میں لکھا ہوا. رسیاں سانپ نظر آنا شروع ہو گئی, بنی نہیں تھی, نظر آ رہی تھی, کیونکہ غیر معصوم کبھی بھی کسی چیز کی حیت کو تبدیل نہیں کر سکتا, اس کا خلقت پہ کنٹرول نہیں ہوتا. اگر یہ مانے کہ رسیاں سانپ بن گئی تو معاذ اللہ پھر عقیدہ ہوگا وہ سانپ کس نے خلق کیے. وہ سانپ بنی نہیں, سانپ نظر آ رہی تھی, اور صرف فرعون کے دربار اور فرعون کو نظر آ رہی تھی, موسیٰ کو رسیاں ہی نظر آ رہی تھی. آپ چپ پڑے یا بول پڑے, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ موسیٰ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی, جادوگر رسیاں پھینکی, رسیاں سانپ نظر آنی شروع ہو گئی, پورا دربار پیچھے ہٹ گیا, موسیٰ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. کیونکہ معصوم کی نظر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, معصوم کی نظر پہ جادو چل نہیں سکتا. باقی کی نظروں پہ جادو تھا, جادوگروں نے اپنے جادوگری کے ساتھ ان کی نظروں کو ایسا بند کر دیا تھا
کہ انہیں وہ رسیاں صاف نظر آ رہی تھی، لیکن جناب موسیٰ کو وہ رسیاں ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ معصوم کی نظر پہ کبھی بھی جادو نہیں ہو سکتا۔ پھر میرا اپنے اور بیگانوں سے ایک طالب علم ہو کے سوال ہے کہ موسیٰ صداقت نبی ہے، ہمارے نبی سردار نبی ہے، جب چھوٹے پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا تو بڑے پہ جادو کا اثر کیسے ہوتا؟ موسیٰ کو خدا نے حکم دیا کہ موسیٰ تو بھی عصا کو زمین پہ پھینک، تو جو صاحبہ جناب موسیٰ نے اب جو عصا کو پھینکا وہ اجزا بن گیا۔ اب یہ موسیٰ کا دور جادوگروں کا دور تھا، اس لیے جناب موسیٰ کو عصا معجزہ دے کے بھیجا۔ اس میرے مولا کا جو دور تھا، کیونکہ یہ آئے ہیں امام صادق کے بیٹے، فرزند ہیں امام صادق کے، اور ہمارے جتنے بھی آئمہ ہیں ان میں سے ظاہری حیات مبارکہ سب سے زیادہ امام صادق کی ہے۔ 65 سے 70 سال کے درمیان ظاہری حیات مبارکہ ہے میرے مولا کی۔ اس مولا نے اتنی دیر زندگی اس لیے گزار لی کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے حکومت کے لیے، یہ آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے اور امام کو قتل کرنا بھول گئے، اور امام نے دنیا علم کو تخلیق کر دیا، امام نے علم کی دنیا بنانی شروع کر دی، اور 4,500 شاگرد امام کے سامنے، اور یہی وہ دور تھا جس دور میں فرقوں کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، لوگوں نے اپنے مذہب کے فرقے بنا لیے تھے، لہذا اس جادو کے بعد بھی ایک موسیٰ آیا تھا، یہاں بھی اس شہر کے بعد ایک موسیٰ آ رہا ہے۔ 4,500 شاگرد بیٹھے امام صادق کے سامنے، شاگرد بھی چھوٹے موٹے نہیں، کہیں جابر بن حیان گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا، سامنے بیٹھے ہوئے 4,500 شاگرد، اور امام صادق تعلیم دے رہے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں کہ امام تعلیم دے رہے یا یک لخت اسی شاگردوں کی محفل میں ایک شخصیت ہے جس کے بدن پہ سفید لباس، چہرہ اتنا خوبصورت کہ 4,500 شاگرد رستہ دے رہے تھے اس شخصیت کے حسن اور جمال کی وجہ سے، اتنا خوبصورت شخص، اتنا جلال اور جمال والا شخص، سب نے رستہ دے دیا، سامنے آئے امام صادق کے، اس شخص نے اپنے گھٹنے زانو ادب تہ کیے، امام کے سامنے بیٹھ کے کہا کچھ مسائل پوچھنے کے لیے آیا، کتاب میں نہ ہو میں مجرم، صفحہ سطر میں ضامن۔ اس نے امام کے سامنے کچھ سوال پوچھنا ہے، امام نے نظر اٹھا کے اس سوالی کو سائل کو نہیں دیکھا، اس شخص کو نہیں دیکھا، امام نے یوں بلا تسبیح اپنے حجرہ تطہیر کی طرف چہرہ کیا، چہرہ کر کے کہا موسیٰ، اتنا کہنا تھا، یہ کتابیں کہتی ہیں 4.5 سال کا شہزادہ حجرہ تطہیر سے باہر آیا، 4.5 سال کے شہزادے کا باہر آنا تھا، ظاہری حیات مبارکہ 4.5 سال تھی، ان کے سر پہ وہی علی والا امامہ تھا، کاندھے پہ ابو طالب والی آواز تھی، ذوالفقار حیدری کو حوالے کیے ہوئے تھا، ماتھے پہ سجدے کا نشان تھا، چہرے میں محمد والی مسکراہٹ تھی، انبیاء کی عصمت کو سمیٹتا ہوا، زین العابدین کے سجدے کا مزین بنتا ہوا، امام صادق کا بیٹا آگے رسول کے بیٹے امام صادق کے زانوں پہ آگے بیٹھ کے میرا مولا موسیٰ کاظم، میرے مولا امام موسیٰ کاظم کا بیٹھنا تھا، یا امام صادق نے کہا موسیٰ یہ کچھ پوچھنے آیا ہے، یہ کچھ سوال پوچھنے آیا ہے۔ 4.5 سال کا شہزادہ امام کے زانوں میں بلند ہوا، بلند ہو کے امام نے کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا اے صادق آل محمد میں پوچھنے آپ سے آیا تھا، آپ 4.5 سال کے فرزند کو کیوں کہہ رہے؟ اتنا کہنا تھا جناب موسیٰ کو جلال آیا، جناب اگر خضر پوچھتا ہے کہ وہ سوال بتاؤ، خضر پوچھتا ہے کہ وہ سوال بتاؤ، تم بولو گے چپ رہو گے بول کے بتاؤ یہ خضر نبی کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا اللہ کا نبی تھا، موسیٰ نبی کو پڑھاتا تھا، موسیٰ نبی کو پڑھاتا تھا، موسیٰ نبی کو پڑھاتا تھا، جو موسیٰ کو پڑھاتا تھا کاظم سے سیکھ رہے ہیں۔
لقب کاظم، یہ پہلا نام ہے امام کا پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ہر امام کا نام جس لفظ حرف سے شروع ہوتا ہے، لقب اس حرف پہ ختم نہیں ہوتا۔ وقت ہوتا میں ایک ایک امام کا نام لیتا اور آپ کو لقب بھی بتا دیتا۔ مولا علی کا نام علی ہے، لقب مرتضیٰ ہے، نام شروع عین سے ہو رہا ہے، لقب ختم یہ پہ ہو رہا ہے۔ نام حسن ہے، لقب مجتبیٰ ہے، ہے سے شروع ہے یہ پہ ختم ہے۔ نام حسین ہے، لقب ابا عبداللہ، ہے سے شروع ہے دوسرے یہ پہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ پہلا اور آخری امام ہے آل محمد میں، نام شروع بھی میم سے ہو رہا ہے، ختم بھی میم پہ ہو رہا ہے۔ ابتدا میں بھی میم محمدیت والی، انتہا میں بھی میم محمدیت والی، جس کی پوری زندگی رحمت محمد بن کے رہی، جس کی ابتدا بھی جمال میں، جس کی انتہا بھی جمال میں۔ اور میرے مولا کا آئمہ میں عدد کون سا ہے؟ بولے گے تو صحیح آپ؟ مجھے نہیں پتا۔ ساتویں امام، عبادت ساتویں امام ہے آئمہ میں عدد کتنے جی؟ ساتویں امام ساتویں ہیں۔ علم العداد میں بھی آل محمد کے کچھ راز پوشیدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمینیں کتنی ہیں؟ آسمان کتنے؟ صفا اور مروہ کے چکر کتنے؟ کعبے کے طواف کتنے؟ ہفتے کے دن کتنے؟ بہت سے راز بہت سی چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ یہ ہفتے کا جو دن ہے، ہم یہ جو نام لیتے ہیں ہفتہ، اتوار، سوموار، یہ نام قبلہ تشریف فرما ہے، یہ رومی اور یونانیوں کے دور میں یہ نام رکھے ہیں۔ اسلامی اعتبار سے دنوں کے نام یہ نہیں۔ ہفتے کو اسلامی اعتبار سے کہا جاتا ہے یوم السبت، قبلہ میں ٹھیک ہے؟ اتوار کو کہا جاتا ہے یوم الاحد۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میرے مولا کا فرمان ہے کہ دنوں کو کبھی بھی گالی مت دینا۔ مثلا کہہ دیا جاتا جی فلاں دن منحوس ہے، یہ آل محمد کے مذہب میں کہنے کی اجازت نہیں۔ علمی چہرے تشریف فرمائے، مقدس امام بارگاہ میں ہو، مفاتیح الجنان منبر پہ لے کے آئے۔ ہر گھر میں، شیعہ گھر میں جہاں قرآن ہے وہاں مفاتیح الجنان، جنت کی چابیاں ہر گھر میں موجود ہوتی۔ اس کے پہلے باب کو کھول کے دیکھو، اس میں لکھا ہوا کہ ہفتے والا دن رسول کا دن ہے، اتوار والا دن مولا امیر کا دن ہے۔ لہٰذا یہ سارے دنوں کو ایک ایک امام کے ساتھ نسبت ہے۔ اب امام سے پوچھا گیا مولا اس کی تشریح کیجئے، امام نے کہا یوم السبت، سبت کا دن۔ امام نے فرمایا سبت سے مراد ہے ہمارا نانا پیغمبر۔ یوم الاحد فرمایا یہ ہے امیر کا دن۔ یوم الاسنین، دو کا دن، کیا بات ہے، فرمایا یہ دو حسن اور حسین تو جو ہے سرکار۔ یوم الثلاثہ، تین کا دن، یہاں ساتھ زین العابدین ہے، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق۔ پھر آ گیا یوم الاربع، چار کا دن، موسیٰ کاظم آ گئے۔ یہاں پہ آ کے جب امام حسن عسکری تک یہ نام پہنچتے تو اگلا نام آتا ہے یوم الخمیس۔ خمیس کہتے ہیں لشکر کو، لشکر والے کا دن، عسکری بھی لشکر کو کہتے ہیں۔ اور امام نے فرمایا آخری دن ہے یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ ہے ہمارے آخری بیٹے کا نام، اور ظہور بھی اسی دن ہوگا، لوگوں کو اکٹھا کرنے والا دن، جمع کرنے والا دن، اجتماع کرنے والا دن۔ نماز جمعہ کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ ہوں ایک جگہ پہ آئیں، تاکہ جب امام کا ظہور ہو سکے تو یہ رسم نئی نہ لگے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے پھر جمعہ کی طرف دوڑو۔ بات مشکل ہو گئی ہے میرا۔ قید خانے میں بھی رہ کے یہ مولا مولا ہی رہا،
حجت قید خانے میں بھی ہو تو حجت حجت ہی ہوتی. تخت تاج اقتدار حکومت آل محمد کے ہاں نہیں. اگر آل محمد کے ہاں اس کے معنی ہوتے، اگر میرے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے اولل الامر سے ماننا ہے جس کے پاس حکومت ہے، پھر جناب آدم کے پاس حکومت نہیں تھی، اقتدار نہیں کیا جناب آدم نے، حکومت نہیں کی جناب آدم نے. جناب آدم کی خلافت کا اللہ نے ایک ہی راز قرآن میں بتایا کہ آدم کے سامنے فرشتے جھک گئے تھے. آدم کے سامنے فرشتے جھک گئے تھے. اب میرا اہل علم مجمع مجھے بول کے بتائے، اب ہم نے تاریخ سے یہ نہیں پوچھنا حکومت کس کے پاس تھی، ہم نے مورخ سے پوچھ رہے فرشتے کس کے گھر میں نوکری کرتے رہے. یوسف نبی قید خانے میں بھی نبی تھے، لیکن جناب یوسف کی عصمت یہ تھی، معصومیت پہ حملہ ہوا، یوسف کو 7ویں کوٹری پہ جانا پڑا عصمت کو بچانے کے لیے. یہ ہے نبوت. عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے 7ویں کوٹری تک نبی گیا. قرآن کہہ رہا ہے. اور اس میرے مولا جس کے لیے آج ہے، اس کی عصمت پہ بھی حملہ ہوا. ہارون نے الزام لگانے کے لیے قید خانے میں ایک فاحشہ عورت کو بھیج دیا. صبح کو جب کھڑکی کھولی، آگے امام سجدے میں تھے، پیچھے وہ عورت سجدے میں تھی. آگے امام سجدے میں، پیچھے وہ عورت سجدے میں. جو 7ویں کوٹری پہ جا کے عصمت بچائے اسے یوسف نبی کہتے ہیں. جو ایک رات میں فاحشہ کو عابدہ بنا دے اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں. میرے مولا، میرے نوے امام نے اس مولا کے بارے میں ایک شعر لکھا ہے. وہ شعر میں آپ کی سماعتوں کی نظر. خود رسول کے بیٹے نے اپنے جد کا قصیدہ پڑھا. ایک سائل نے آ کے میرے نوے مولا سے کہا، مولا آپ کے جد موسیٰ کاظم کی معرفت کیا ہے؟ امام نے فرمایا، یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان ثالث ہے، تیسرا باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. یہ باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ میں بڑی جلدی میں ایک جملے میں سمیٹ دوں اسی بات کو. یہ ہے حاجتوں کے دروازے. فقیر کا کام ہے دروازے پہ رہنا. میں غلط کہوں تو آپ کہا کہ بنتا ہے مجھے اٹھ کے دو. فقیر کا کام ہے، سائل کا کام ہے دروازے پہ صدا دینا. جتنی بھی صاحب خانہ سے بے تکلفی ہو، دروازہ کھلا دے کہ اندر آ جائے. اندر آ کے صاحب خانہ سے کہے مجھے خیرات دیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ خیرات دے گا یا جھڑکے گا کہ تو وہاں کیوں نہیں رکا، تو یہاں کیوں آ گیا. وہ کہے مجھے کیا ضرورت ہے کسی وسیلے پہ رکوں. جب دینا آپ نے ہے، جب دینا آپ نے ہے تو میں سیدھا آپ تک پہنچ گیا. وہ کہے گا تو نے بھی دروازے پہ رکنا تھا، میں نے بھی دروازے پہ آنا تھا. اب میں جو پہنچانا چاہتا ہوں میرا مولا کرے میں کچھ کہوں بھی نہ اور کچھ کہہ بھی جاؤں، آپ تک وہ بات پہنچ جائے. تیرا کام ہے دروازے پہ رکنا، میرا کام ہے دروازے پہ آنا. فقیر کا حق بنتا ہے کہ دروازے پہ آ کے سزا دیتا ہے، اور دینے والے کا حق بنتا ہے کہ دروازے پہ آ کے دیتا ہے. اس لیے مولا فرمایا تھا نحن ابناء اللہ، ہم آل محمد اللہ کے دروازے ہیں. تمہارا کام ہے دروازے پہ رکنا، ہمارا کام ہے وہاں سے لے کے دینا. یہ حالتوں کے یہ باب الحوائج. میرے مولا کا بس ایک شعر پڑھوں گا. میرے امام نے فرمایا، وقت کے نوے امام نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا مجھ سے اس جد کی معرفت پوچھ لو. پورا خطبہ ہے لیکن میں ایک شعر پڑھوں. امام نے فرمایا مجھ سے میرے جد موسیٰ کاظم کی فضیلت پوچھتے ہو. جو ادب سننے کے عادی ہیں وہ جملہ سنیے گا. سجاد صاحب خصوصاً میں آپ کی توجہ چاہوں گا. کتنا خوبصورت جملہ کہا، اور جملہ خود بتائے گا کہ میں معصوم کی زبان سے جملہ نکلا. کیونکہ جو معصوم کی زبان سے جملہ نکلے وہ حسین ہی اتنا ہوتا ہے کہ اس کا حسن بتا دیتا ہے کہ زبان معصوم سے نکلا. امام نے فرمایا کہ میرے جد موسیٰ کاظم کی فضیلت. امام نے فرمایا چاند لب بن کے، چاند لب بن کے ہر رات جس کے گھر کی دیواروں کے بوسے لیتا ہے. چاند لب بن کے ہر رات جس کے گھر کی دیواروں کے بوسے لیتا ہے. جھاڑو تو آپ نے دیکھا ہوگا، جھاڑو کے تنکے ہوتے ہیں،
تنکے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتا ہے. اب تنکے بھی ذہن میں رکھنے ہیں اور سورج کی شعائیں بھی ذہن میں رکھنی ہیں. ایک دیکھیں استعارہ لیجئے گا. تنکے بھی ذہن میں رہیں اور سورج کی شعائیں بھی ذہن میں رہیں. امام وقت کے نوے امام نے فرمایا جس کا دادا دیوانے ابو طالب لکھتا ہو ان کے بیٹے کتنے وسیع و بلند ہو گئے. امام نے فرمایا چاند لب بن کے ہر رات اس کے گھر کی دیواروں کے بوسے دیتا ہے اور صبح کو سورج چھاڑو بن کے چاند کے بوسوں کے تار صاف کرتا ہے. مولا بے انتہائی اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی اور پیری گزر. آج اٹھنا ہے بغداد کے غریب کا جنازہ, آج اٹھنا ہے زہرا کے ایک لاوارث بیٹی کا. آج پھر بغداد کے پل پہ محمد کی بیٹی کی کمائی گزر گئی. آئے تو رونے کی نیت سے ہے نا جی. گھر سے جب چلے تھے ذات سننے کے لیے نہیں چلے تھے. ارادہ تھا کہ آج ہمارے بارگاہ میں رسول کے بیٹے کا جنازہ اٹھنا ہے. اور وہ آنکھیں اہل خانہ کو بڑی اچھی لگتی ہیں جو ان کے گھروں کے جنازوں پہ ہوتی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا حق ادا کرتے ہوئے گریے کا سبب پیدا کروں. ہر آنکھ باوضو ہو سکے. 14 سال قید رہا رسول کا بیٹا, اور میں پوری ذمہ داری اور طریق کی دیانتداری کے ساتھ یہ لفظ کہوں 14 سال طولانی قید ہے میرے مولا کی. جو سب سے لمبی قید کاٹی وہ 14 سال ہے, جبکہ صرف 14 سال نہیں 5 دفعہ قید ہوا ہے رسول کا بیٹا. جب آخری دفعہ قید کیا مدینے سے, رام صاحب مدینے سے جب قید کر کے نکلے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مدینے کے شیعہ بغاوت نہ کریں. انہوں نے 2 طروں پہ قافلے بھیجے, ایک بصرہ کی طرف روانہ کر دیا, ایک بغداد کی طرف روانہ کر دیا. شیعت کو پتہ ہی نہ چلے کہ مولا کو بصرے رکھا گیا یا بغداد رکھا گیا. پورا 1 سال میرے مولا بصرے کے قید خانے میں رہے. 1 سال پورا بصرے کے قید خانے میں رہے. 1 سال گزرا یا والی بصرہ نے والی بغداد کو خط لکھا. اس نے کہا یہ قیدی میرے پاس بصرے بھیجا ہے, اس کا پیچھے کوئی نہیں. پورا سال ہو گیا اس کی ملاقات کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا. اس نے کہا میں نے مدینے میں پہرا لگا دیا ہے, اس کی اولاد کے ملنے میں پابندی ہے. اگلا جملہ میں کہوں گا جس نے مصلے پہ رونا ہو. ہاتھ میں بصرہ نے والی بغداد ملاؤں سے کہا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس قیدی کو بغداد بلوا دے. اس نے خط لکھا تیرے پاس فوج کی کمی ہے, تیرے پاس لشکر تھوڑا ہے, میں بھیج دیتا ہوں. تجھ سے رسول کا ایک قیدی بیٹا نہیں سنبھالا جاتا. اس نے کہا بار لشکر کی نہیں ہے. پورا سال ہو گیا اس نے کبھی کچھ کہا بھی نہیں, کبھی کچھ مانگا بھی نہیں ہے. اسے پینے کے لیے دے دے تو پی لیتا ہے, کھانے کے لیے دے تو رکھ لیتا ہے. سارا دن روزے میں رہتا ہے, ساری رات سجدے میں رہتا ہے. نہ کسی کو اس نے بلایا, نہ اس نے کسی سے کبھی کچھ پوچھا. اسے جب کہتا کچھ نہیں بھیج تو رہا ہے. جس سید نے مصلے پہ رونا ہو اسے کہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں اللہ تعالی آدھی رات کو مصلے سے اٹھتا ہے. زینب اس کی کیا لگتی ہے, وہ کہتا ہائے بازار شام, ہائے دربار شام. کبھی کبھی اپنی کلیے پہ سر مارتا ہے, رو رو کے زینب کہتا ہے میری فوج کو نیند نہیں آتی, کہیں بغاوت نہ ہو جائے. میری فوج کو نیند نہیں آتی, کہیں بغاوت نہ ہو جائے. جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسے لے جاؤ. اسے کہ پھیر دے اسے بغداد میں آ گیا. میں گزارش کروں گا, میں پڑھوں گا بالکل تھوڑا, لیکن جب میں کہوں تو پھر جنازے کی برآمدی کیجیے گا. مجھے 2 لفظ سرکار کی مصیبت میں جب بغداد لے کے آئے, بغداد لے کے آئے, میں باوضو ہوں, قرآن میرے سر پہ رکھو, میں تاریخ کی ذمہ داری لیتا ہوں. کوئی شب کی وادی میں نہ چلے جائے. مجھے بطور کی چادر کی قسم, مجھے علی کی ولایت کی قسم, مجھے حسن کے کفن کی قسم, اتنی بڑی قسم دی ہے کوئی شب کی وادی میں نہ جائے. تم نے یہی سنا ہے کہ بغداد کے زندان میں قید رکھا تھا. مجھے بیوی کی غربت کی قسم ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. انہوں نے بغداد کے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا, اس کنویں میں انہوں نے چاروں طرف پرچیاں لگائی اور پرچیوں کے درمیان رکھ دیا زہرا کا بیٹا. شادی اتنی چھوٹی تھی, رکھوں سے سب ہوتا نہیں تھا. میرا مولا کبھی دائیں ہوتا
نہیں تھا، اس لیے میں ہر رات سکون سے سو جاتا۔ مجھے خبر تھی اس قیدی نے کہاں جانا ہے۔ اس نے کہا 25 رجب کی رات اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے امام کو اپنے سامنے دیکھا۔ اس نے کہا میں نے جلدی سے جب زندان کا دروازہ دیکھا تو دروازے پہ تالا ویسے، میں نے کہا قیدی تو باہر کیسے آئے؟ اس نے کڑیوں سے سر اٹھا کے کہا ہم دروازوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ قیدی تو کیوں باہر آئے؟ امام نے کہا دیکھ 13 سال ہو گئے مجھے زندان میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، مجھے مل گئی ہے زہر، میں جا رہا ہوں اپنی بیٹیوں سے ملنے، میں وعدہ کر کے جاتا ہوں میں واپس آ جاؤں گا، تو پریشان نہ ہونا، تیری نوکری پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ کہتا میں دیکھ رہا تھا یا امام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، امام کا نظروں سے اوجھل ہونا جو گھر میں بیٹی کا چھوڑ کے آئے ہیں یا جو میری بہنیں پردے میں سن رہی ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، مدینے کا شہر تھا، زہرا کے دروازے پہ کڑیوں کی آواز آئی، اب کڑیوں کی آواز سے آتا تھا۔ رضا کی ماں نے جلدی سے بستر چھوڑا، بستر چھوڑ کے بی بی نے پردہ بنایا، پردہ بنا کبھی تجھے نہیں پتا یہ قیدی کا گھر ہے، تجھے اس لیے آیا اس گھر میں مرد کوئی نہیں، اندر میری بیٹیاں سو رہی ہے۔ جب ایمان کے قدم میں ہو گئے، رضا کی ماں کی آواز آئی، رک جا ورنہ میں عباس کو بلا لوں گی۔ عباس کا نام آنا تھا، امام نے کڑیوں سے سر اٹھایا، آواز رضا کی ماں مجھے پہچان، میں بغداد کا قیدی ہوں، بغداد کے قیدی کا نام آنا تھا۔ بی بی نے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے، ہاتھ جوڑ کر دی مولا اتنا بتا رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے، رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے؟ فرمایا مجھے زہر مل گئی ہے، میں آخری بار ملنے آیا ہوں۔ بی بی ہاتھ جوڑ کے دی پھر تجھے تیرے حق کا واسطہ میری بیٹی آنا جگانا، میری بیٹی آنا جگانا۔ امام نے کہا مجھے ملنے کیوں نہیں دیتی؟ وہ کبھی رضا کا بابا بتا 14 سال میں عیدیں کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا 28۔ فرمایا تیری غربت کی قسم ہے ہر عید پہ تیری بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، منہ بغداد کی طرف کرتی ہے، وہ کبھی ہر کسی کا بابا آ گیا۔ میرا بغداد کا 2 منٹ سے 2 منٹ بغداد کا غریب نہیں آیا۔ مولا میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون۔ مولا میری بیٹیاں جگہ، امام نے کہا رضا کی ماں مجھے میری بیٹیوں کا چہرہ دیکھنے دے۔ شجاعت میں بی بی نے ہتھیلی پہ چنان رکھا، بی بی نے کمرے کا پردہ اٹھایا، مجھے بول کے پتا جن بیٹیوں کا باپ قیدی ہو وہ بلموں کو تو نہیں سوتی، 18 کی 18 زمین پہ سو رہی تھی۔ بی بی نے چلا قریب کر کے پہلی کے چہرے سے پردہ ہٹایا، وہ کبھی یہ تیری فاطمہ ہے، وہ تیری زینب ہے، وہ تیری کلثوم ہے، ایک ایک کا نام لے لے کے امام ایک ایک کے ماتھے پہ بوسہ دیتے رہے۔ آخری بیٹی کا چہرہ چوم کے ادھر بغداد کا قیدی مولا اٹھا، یبی مولا کی ہوا میں ایک چھوٹا سا ہاتھ آیا، رو کے بعد اور کسی کو جگہ نہ جگہ مجھے مل کے جا، میں نے قوم کی پہاڑیوں میں رو کے مر جانا ہے، اور میں تیری چھوٹی فاطمہ بابا بیٹی کو مل کے جا۔ امام نے کہا رضا کی ماں جلدی کر، میرا رضا جگاؤ۔ امام رضا کو دستار امامت حوالے کیا، ابن امامت حوالے کیا، حوالے کر کے کہا علی رضا میرے بعد بہنوں کا خیال رکھنا، میرے بعد میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ امام رضا نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا ایک منت ہے، کڑیاں مجھے پہنا، بیڑیاں مجھے دے، توپ مجھے دے، مولا مجھے بغداد بھیج، تو بیٹیوں کے پاس رہے، 14 سال ہو گئی تیری حسرت لے کے بیٹھی ہے۔ امام نے کہا رضا میری قسمت میں تو ملنے کے لیے آ گیا، تیرا تو چہرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور انہوں نے تم کی پہاڑیوں پہ رونا۔ بیٹیوں سے ودا ہوا، آ گیا میرا مولا زندان میں، زندان کے اس تنگ و تریک شدام میں تھا میرا مولا۔ مجھے بی بی کے چادر کی قسم کھیو، جتنے سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا۔ اس حرام زادے نے آدھی رات کو دروازہ کھلوایا، اس نے شاہ ابن کندی کے ہاتھ میں کاغذ قلم دیا، اس نے کہا فاطمہ کے بیٹے کو لکھ کہ میں اپنی موت مر رہا ہوں، میں اپنی موت مر رہا ہوں۔ امام نے کہا میں جھوٹ نہیں لکھوں گا،
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زنجیروں
سزا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا 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 ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں غازن کے کٹے ساتھ جو جوتا ہے رکوع میں جو جوتا ہے رکوع میں کس جرم کی امت نے ہر دن زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں لوگوں نے کہا دے کہ بغداد کے پل پر بغداد کے پل پر اس قید کا دنیا میں کیا نہیں کوئی رہا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں پہلے ہی موسیٰ کاظم پہ پہلے ہی موسیٰ کاظم پہ ظلم کا کیا ہوا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں لوگوں نے کہا دے کہ بغداد کے پل پر بغداد کے پل پر اس قید کا دنیا میں کیا نہیں کوئی رہا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں غازن کی لاش دے کہ زینب نے کہا یہ زینب نے کہا یہ نانا تیری امت نے یہ اجر دیا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں غازن کی لاش دے کہ زینب نے کہا یہ زینب نے کہا یہ نانا تیری امت نے یہ اجر دیا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاشا پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں
اب لاش پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاش پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں لوگوں نے کہا دیکھ کے بغداد کے پل پر بغداد کے پل پر اس قیدی کا دنیا میں کیا نہیں کوئی رہا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں بغداد پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں لوگوں نے کہا دیکھ کے بغداد کے پل پر بغداد کے پل پر اس قیدی کا دنیا میں کیا نہیں کوئی رہا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاش پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاش پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں اب لاش پڑا ہے جھگڑا ہوا زنجیروں میں غازل کی لاش دیکھ کے زینب نے کہا یہ زینب جھگڑا ہوا زنجیروں میں غازل کے کٹے ساتھ جو چودہ ہے رکوع میں جو چودہ ہے رکوع میں کس جرم کی امت نے آئے گی